السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب و طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سال 2021 کے فیبروری میں اسلامک نالج انکوریجمنٹ ٹیسٹ کے نام سے جامعہ اہل حدیث تحصیل ناربل کے ذریعے سے ایک تقابلی مقابلہ، ایک تعلیمی مقابلہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے یکساں طور پر ایک انعامی مقابلہ کے طور پر رکھا گیا ہے، جس میں معالی شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب التوحید کو بطور سلیبس مقرر کیا گیا، اور اس پروگرام کے حوالے سے کئی ایک اہم انعامات طالب علموں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ فرسٹ پوزیشن کے لیے انعام، سیکنڈ پوزیشن کے لیے، اور اسی طرح 5ویں پوزیشن تک کے لیے اہم انعامات، اور 6 سے لے کر کے 20ویں پوزیشن تک کے طلاب کو اور طالبات کو دیگر انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ ٹیسٹ جو ہے 28 فروری 2021 تک اس کے فارم بھرنے ہیں۔ 14 مارچ 2021 اس کا ایگزام ہوگا، اور اسی طرح جو اس کی آخری تقریب ہوگی جس میں انعامات وغیرہ اور نتائج سے جو ہے باخبر کیا جائے گا لوگوں کو، تو وہ ہے 28 مارچ 2021 اتوار کے روز۔ تو ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہے، ان سب کاموں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان طلباء و طالبات کو علم دین کی طرف راغب کیا جائے، اخلاقی تعلیم دی جائے، اور ان میں ذوق مطالعہ، شوق مطالعہ، کتب بینی کا جو ذوق و شوق ہے وہ ان میں پیدا کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو کتاب رکھی گئی ہے وہ کتاب التوحید ہے، جو جامعہ اہل حدیث تحصیل ناربل نے مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تحصیل کے ذمہ داروں، خاص طور پر صدر تحصیل ہمارے برادر مکرم محترم شبیر احمد صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو جزائے خیر سے نوازے، چونکہ ناچیز کو اس حوالے سے یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ میں کتاب التوحید آپ حضرات تک درس کی صورت میں پہنچاؤں، اور کچھ دروس کے اندر کتاب التوحید کی عبارت کو حل کر کے آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ طلاب و طالبات اس کتاب کو پڑھنے سے اور اس کو دروس کی صورت میں سننے سے، اس کا مطالعہ وسیع پیمانے پر کرنے سے، گہرا مطالعہ کرنے سے آپ اس کتاب سے زیادہ استفادہ کر پائیں گے۔ بہرحال انعامی مقابلہ تو ایک بہانہ ہے، دنیاوی انعامات بہت ہی مختصر ہے، اصل انعام اللہ کے پاس ہے، اور اس بہانے کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھنا سیکھیں، کتابوں میں آپ کا جی لگے۔ اور آج کے دور میں جب ایک انسان یا جب ایک طالب علم اکثر وقت دوسری چیزوں میں صرف کرتا ہے اور کتب بینی کی عادت آہستہ آہستہ اس سے چھوٹ رہی ہے، تو طالب علم کو کتاب پڑھنے کی طرف مائل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوچنے والوں اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو اس پر اجر عظیم سے نوازے۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پروگرام پر، یا یہ جو ہم دروس سنیں گے اور سنائیں گے ایک دوسرے کو، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم سے نوازے۔ میں کتاب کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ آج اس کتاب کا دوسرا درس ہے، اور اس دوسرے درس میں ہمیں فصل دوم، آج انشاءاللہ تعالیٰ فصل دوم کا مطالعہ کرنا ہے، فصل دوم پڑھنا ہے۔ تو اس میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشرک الفصل الثانی الشرک
तारीफुहु व अनवाउहु, दूसरी फसल, अल-फस्ल अल-थानी, दूसरी फसल। तो ये शिरक के बारे में है, उसकी तारीफ और उसके अक़साम के बारे में। सबसे पहले इन्होंने शिरक का तारुफ कराया है, कहा शिरक किसको कहते हैं। शिरक की तारीफ, शिरक की तारीफ मौलिफ इस तरह बयान करते हैं, शिरक नाम है, ये बहरहाल उर्दू तर्जुमा है, ये मौलिफ की असल इबारत नहीं, उनकी असल जुबान अरबी है। तो तर्जुमा निगार ने लिखा है कि शिरक नाम है अल्लाह ताला की रुबूबियत व उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। रुबूबियत यानी अल्लाह का रब होना, रुबूबियत का लफ्ज रब से निकला है, यानी अल्लाह के रब होने में, उलूहियत यानी अल्लाह का माबूद होने में। रुबूबियत और उलूहियत यानी अल्लाह रब है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमें रिज़्क देने वाला है, ये सब अल्लाह की रुबूबियत में दाखिल है। उलूहियत यानी अल्लाह हमारी इबादत का मुस्तहिक है, इबादत उसी के लिए करनी चाहिए, ये उलूहियत के इस नुक्ता में ये चीज़ें आती हैं। तो अल्लाह की रुबूबियत या अल्लाह की उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना, ये शिरक है। अल्लाह ताला की उलूहियत में शिरक के अंदर उमूमन बंदा अल्लाह के साथ किसी गैर को पुकारता है, यानी जब उलूहियत में शिरक होता है तो उसकी सूरत ये होती है कि उलूहियत में जो शिरक होता है उसमें उमूमी तौर पर बंदा अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता है, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारता है। और इसी तरह बाज इबादतें भी उस किसी और के लिए अदा करता है, जैसे उसके लिए नजर नियाज, उसके लिए खौफ उम्मीद, यानी उससे डरता है, उससे उम्मीद रखता है, उसके साथ मोहब्बत करता है, उसकी ताज़ीम बजा लाता है वगैरह, ये उलूहियत में शिरक है। तो ये शिरक क्यों सबसे बड़ा गुनाह है? कहते हैं मंदरजे झैल उमूर की वजह से शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। झैल में कुछ उमूर दिए गए हैं, इनकी वजह से शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। तो पहला नुक्ता, शिरक सबसे बड़ा गुनाह क्यों है? इलाही सिफात यानी अल्लाह की सिफात, इलाही सिफात और खसाइस, खसाइस खुसूसियत की जमा है। खुसूसियत कोई ऐसी सिफत होती है जिससे वो साहिब, जिसमें वो हस्ती, जिसमें वो खुसूसियत हो, दूसरों से अलग और दूसरों से मुमताज और दूसरों से ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इलाही सिफात व खसाइस में मखलूक को खालिक के मुशाबह करार देना, उस इसलिए कि खालिक के साथ किसी मखलूक को शरीक करने का साफ मतलब यह है कि मखलूक को खालिक के बराबर करार दिया गया है। यानी ये पहली वजह है जिसकी वजह से शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। क्या वजह है? इधर तक वजह है, कहा इलाही सिफात में मखलूक को खालिक के मुशाबह यानी बराबर करार देना। तो अगर कोई कहे हम तो मखलूक को खालिक के मुशाबह करार नहीं देते हैं, तो मौलिफ ने कहा वो इस तरह से है कि खालिक के साथ किसी मखलूक को शरीक करने का मतलब साफ तौर पर यह है कि आप मखलूक को खालिक के बराबर करार देते हैं। तो ये चीज सबसे बड़ा जुल्म है कि अगर आप मखलूक को खालिक के बराबर करार दें। इरशाद रब्बानी है, इन शिरका लजुल्मुन अजीम, यकीनन शिरक बड़ा भारी जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म कहते हैं किसी चीज को उसके असल मकाम व महल से हटाकर दूसरी जगह रखना, उसको अपनी असल जगह ना देना। लिहाजा जिसने गैरुल्लाह की इबादत की, बेशक उसने इबादत को असल जगह से हटाकर गैर महल में इस्तेमाल किया। इबादत जहां इस्तेमाल करनी थी, जहां रखनी थी, वहां नहीं रखी, असल जगह से हटाकर गैर महल में इस्तेमाल किया और एक गैर मुस्तहिक की तरफ इबादत फेरी, यानी वो शख्स इबादत का मुस्तहिक नहीं था, तो इस जालिम ने आकर के क्या किया? गैर के लिए उस इबादत को फेरा और गैर को इसका मुस्तहिक ठहराया, और ये सबसे बड़ा जुल्म है, और ये चीज सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरा नुक्ता जिसकी वजह से शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमा दिया है कि शिरक के बाद जो तौबा नहीं करेगा उसकी मगफिरत नहीं होगी। अगर कोई इंसान गुनाहगार हो तो गुनाह के बाद अगर वो तौबा करे तो जाहिर सी बात है दुनिया में अल्लाह उसका तौबा कबूल करने पर कादिर है।
اب اگر کوئی گناہ کی صورت میں ہی وفات پائے گا تو اللہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے آخرت میں، لیکن اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر مرا تو شرک اتنا سخت اور کبیر گناہ اور جرم ہے کہ توبہ جو نہیں کرے گا اور شرک پر بغیر توبہ مرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ قطعا نہ بخشے گا اس بات پر کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جو ہوں گے وہ معاف فرمائے گا لمن یشاء، جس کے چاہے، یعنی شرک سے کم جو گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب تیسرا نقطہ ہے کیوں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی خبر دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے، اور یہ کہ مشرک ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ تو جس برے عمل کی اتنی سخت سزا ہو وہ تو پھر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یقیناً ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ جس کی وجہ سے یا جس سے پتہ چلتا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ شرک انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ سابقہ جتنے بھی اعمال ہوں شرک سے وہ سب ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے سب ضائع ہو جاتے۔ لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے عمل ضائع ہوتے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی طرف وحی کی گئی ہے کہ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بالیقین آپ ضیاء کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ مشرک کا خون و مال حلال ہے، یعنی مشرک کا خون و مال محترم نہیں ہے، مقدس نہیں ہے، بلکہ وہ حلال ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، مشرکوں کو جہاں پاؤ گے قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ گے، وَخُذُوهُمْ، انہیں گرفتار کر لو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں گھیر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ جا بیٹھو۔ عرب کے زیر معاہدہ مشرکین کے لیے قرآن کا یہ خاص حکم تھا، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو عرب کے زیر معاہدہ مشرکین تھے۔ چلیے اب فرماتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال کی حفاظت کر لیں گے سوائے اگر اسلام کے کسی حق کے۔ تو پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے، اسلام کا اقرار کرنے سے خون اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے سے یا شرک کرنے سے خون اور مال جو ہے محترم نہیں رہتے، بلکہ انہیں پھر بہانا اور انہیں حلال قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور وجہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الاشراک باللہ، فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا،
वअक़ूक़ुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि अल्लाह ने ये वाज़ह फरमा दिया है कि तख्लीक़ कायनात और उसके नज़्म व इंतज़ाम का मकसद, तख्लीक़ कायनात यानी कायनात को बनाने का मकसद, पैदा करने का मकसद, और नज़्म व इंतज़ाम का मकसद यानी दुनिया चलाने का मकसद है कि अल्लाह को उसके अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए से पहचाना जाए। अल्लाह को पहचाना जाए, कैसे पहचाना जाए? अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए से, और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। ये दुनिया का मकसद है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। लोग आपस में अदल और इंसाफ से काम लें। अदल वो मीज़ान है जिसके जरिए आसमान और ज़मीन का क़ियाम, अदल वो मीज़ान है जिसके जरिए से आसमान और ज़मीन का क़ियाम वजूद में आया। अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा है। वअंज़लना मअहुमुल किताब, और हमने उनके साथ किताबें नाजिल की है। वल मीज़ाना, और मीज़ान नाजिल फरमाया, लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। यहाँ अल्लाह ताला ने इस हकीकत से लोगों को बाखबर किया है कि उसने अपने रसूल भेजे, अपनी किताबें नाजिल की, ताकि लोग अदल इंसाफ से काम लें। और सबसे बड़ा अदल इंसाफ तौहीद है। दुनिया का सबसे बड़ा अदल इंसाफ तौहीद है, और बल्कि तौहीद अदल का लुब-लुबाब है। और इसके बरअक्स दुनिया का सबसे बड़ा और खुला जुल्म शिरक है। शिरक खुला हुआ जुल्म है, वाज़ेह जुल्म है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिरक बड़ा भारी जुल्म है। शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, और तौहीद सबसे बड़ा अदल है। शिरक तख्लीक कायनात के असली मकसद के सरासर मुखालिफ है। तख्लीक कायनात के असली मकसद के सरासर मुखालिफ है, लिहाजा वो सबसे बड़ा गुनाह है। इस सिलसिले में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह मजीद फरमाते हैं कि चूंकि शिरक मकसद तख्लीक की कायनात के सरासर मुखालिफ है, और मकसद क्या है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, और सबसे बड़ा गुनाह है, लिहाजा अल्लाह ने हर मुशरिक के लिए जन्नत को हराम कर दिया है। कहा शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, और मकसद तख्लीक कायनात के सरासर मुखालिफ है। कायनात को पैदा करने का जो मकसद है अल्लाह के यहाँ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंस को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि वो मेरी इबादत करे। तो इस मकसद के सरासर जो है शिरक खिलाफ है, इसलिए अल्लाह ने हर मुशरिक पर जन्नत हराम की है। इसके जान माल अहल अयाल को अहले तौहीद के लिए हलाल करार दिया है। यानी अगर मुसलमानों की फौज जाए और मुसलमानों का हाकिम हो, मुसलमानों की हुकूमत हो, तो वो मुसलमानों की हुकूमत जो है, मुसलमानों का फौज जो है, वो मुशरिकीन के खिलाफ ऐसी जो है करारदाद पास कर सकता है कि इनके खिलाफ जंग की जाए। और चूंकि ये अल्लाह ताला की उबूदियत से बहुत दूर हैं, उबूदियत यानी इबादत, चूंकि मुशरिकीन अल्लाह की उबूदियत से बहुत दूर हैं, उबूदियत यानी इबादत से बहुत दूर है, लिहाजा उन्हें अपना खादिम बना कर रखना चाहिए। यानी लोगों को, मुसलमानों को इजाजत दी गई है कि मुशरिकों को अपने खादिम बनाएं। अल्लाह ने मुशरिक के किसी भी अमल को कबूल करने से इनकार किया है, क्योंकि मुशरिक सबसे बड़े जुल्म का मुर्तकिब है, तो अल्लाह इसकी इबादत कैसे कबूल करेगा? उसके बारे में किसी की सिफारिश काबिल कबूल नहीं होगी। मुशरिक के हक में कोई भी आखिरत के दिन सिफारिश नहीं कर सकता है। आखिरत के दिन उसका पुकारना भी रायगा हो जाएगा, बेकार, रायगा यानी जाया हो जाएगा। आखिरत में वो अल्लाह को पुकारेगा तो जाया हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। उसकी उम्मीदें भी नाकाम होंगी, वो उम्मीद रखेगा आखिरत पर तो नाकाम होगी। एक मुशरिक अल्लाह ताला की जात व सिफात से सबसे ज्यादा नादान, बेखबर और बेबहरा होता है। यानी मुशरिक इसलिए मुशरिक होता है क्योंकि उसने अल्लाह ताला की जात को नहीं पहचाना होता है, सिफात को नहीं पहचाना होता है, बल्कि वो अल्लाह की जात और सिफात से सबसे ज्यादा नादान, यानी सबसे ज्यादा ना समझने वाला, और बेबहरा यानी बेखबर होता है। इसी वजह से वो किसी गैरुल्लाह को अल्लाह का मद मुकाबल ठहराता है, जो कि आखिरी दर्जा की जहालत है।
یہ جہالت کی آخری حد ہے کہ کوئی انسان مخلوق کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرائے، اللہ کے برابر ٹھہرائے۔ یہ غایت درجہ کا ظلم بھی ہے، یعنی یہ حد درجہ، غایت درجہ یعنی آخری درجہ کا ظلم بھی ہے۔ اگرچہ ایک مشرک اللہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے نفس پر بہت بڑا ظالم ہے، اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو مشرک جب اللہ کے مد مقابل کسی بندہ کو کھڑا کرتا ہے، ایک تو وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کی سب سے بڑی جہالت ہے، وہ اللہ سے بے خبر ہے، تب ہی اس نے کسی کو اللہ کے مد مقابل جو ہے کھڑا کیا۔ شرک اس وجہ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، کہتے ہیں شرک ایک نقص و عیب ہے، یہ ایک نقص ہے، عیب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو پاک قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جس سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ اللہ کو ایسی چیز اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے جس سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک ٹھہرایا ہے۔ لہذا شرک اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، اس سے ہٹ درمی ہے، بلکہ اس کے خلاف اعلانی جنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف جھوٹی چیز کی نسبت ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے فرمایا انواع الشرک، شرک کی قسمیں۔ تو شرک کی کچھ قسمیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا شرک کی دو قسمیں ہیں، فرمایا شرک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شرک اکبر، پہلی قسم شرک اکبر۔ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ کو، یہ ایسا شرک ہے جو بندہ کو دائرہ ملت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے۔ اس شرک کے ارتکاب کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ انسان کو دائرہ ملت اسلامیہ سے یہ شرک نکال دیتا ہے، شرک اکبر، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب وہ شرک پر ہی مرا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی سنا کہ اگر اس نے شرک سے توبہ کی ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی شرک پر ہی مرا، شرک اکبر پر، تو وہ کافر ہو کر کے مرا، مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی ہو، شرک پر ہی مرا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں شرک اکبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا کیا جائے، کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے ادا کی جائے، جیسے غیر اللہ سے دعا مانگنا، جیسے اللہ کے سوا کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنا، قربانی دینا، نظر و نیاز چڑھانا، غیر اللہ کے ضمن میں مقابر، مزارات، جن و شیاطین سب آ جاتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں غیر اللہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح مردوں، جنات، شیاطین سے خوف کھانا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ فلاں مردہ مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، فلاں جنات یا شیاطین مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور ان کو انسان نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، انسان سمجھے کہ وہ اس کو بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح، کیونکہ اس طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اسی طرح غیر اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ رکھنا جس پر صرف اللہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے امید وابستہ رکھیں، خاص طور پر انسانوں سے ایسی امید وابستہ رکھیں جن چیزوں پر انسان کو طاقت حاصل ہے۔ آپ کو اپنے فادر سے امید ہے کہ وہ آپ کو 100 روپے 1000 روپے دیں گے، تو آپ کے والد میں یہ چیز اس کی استطاعت میں ہے۔ آپ کو اسی طرح گاڑی سے یہ امید وابستہ ہے کہ اس گاڑی پر آپ سوار ہو جائیں گے تو یہ آپ کو کسی دوسری جگہ پر جہاں آپ کو جانا ہو وہاں پہنچائے گی۔ آپ ہوائی جہاز سے یہ امید وابستہ رکھتے ہیں کہ اس میں سوار ہو کر کے آپ دلی یا کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں یہ ساری امیدیں ان چیزوں سے وابستہ رکھی جا سکتی ہیں، یہ ان کی طاقت میں آ جاتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی کو طاقت نہ ہو، وہ غیر اللہ سے امید اس کے بارے میں وابستہ کرنا شرک اکبر ہے۔ مثلا حاجت پوری کرنا، آپ کو حاجت ہے کسی چیز کی تو حاجت پوری کرنا، بیمار کو شفا دینا، مصیبت دور کرنا، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جن پر اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہ ہو، بارش برسانا، رزق میں برکت عطا کرنا،
औलाद अता करना, ये सारी चीजें अल्लाह के सिवा किसी को इस पर ताकत नहीं है। तो ये चीजें अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना, इनके बारे में किसी और से उम्मीद वाबस्ता रखना, ये सब शिरक अकबर है। इस तरह के शिरक का मुजाहरा आजकल कई जगहों पर होता है, जैसे औलिया किराम और बुजुर्गों की पुख्ता कब्रों पर। इस चीज की तरफ अल्लाह ताला ने इस फरमान में इशारा किया है, वयअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला युज़ुर्रुहुम वला यनफउहुम, और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना उनका कुछ बिगाड़ ही सकती है और ना कुछ भला ही कर सकती हैं। वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाअउना इंदल्लाह, और कहते हैं कि यह अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। तो इस आयत से शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने इस्तिदलाल किया है। दूसरी किस्म मौलिफ रहमहुल्लाह ने जिक्र की है शिरक असगर, ये दूसरी किस्म है। तो कहा शिरक असगर एक ऐसा शिरक है जिससे बंदा मिल्लत इस्लामिया के दायरा से तो खारिज नहीं होता, लेकिन उसकी तौहीद में कमी आ जाती है, और ये शिरक असगर शिरक अकबर का जरिया बन जाता है। शिरक असगर की फिर कई किस्में हैं, जाहिर तौर पर या अहम दो किस्में हैं। नंबर एक शिरक जली या जाहिर शिरक, ये पहली किस्म है। और ये ऐसे शिरकिया अकवाल और अल्फाज होते हैं, हाँ, जो मसलन शिरकिया अल्फाज जिनमें गैरुल्लाह की कसम खाना वगैरह ये चीजें शामिल होती है। शिरक जली ऐसे शिरकिया अल्फाज व अफआल जैसे गैरुल्लाह की कसम खाना वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ बिगैरिल्लाह फक़द कफ़र औ अशरक, जिसने अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाई यकीनन उसने शिरक किया या कुफ्र किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शख्स के से ये फरमाना जिसने कहा था कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या आपने मुझे अल्लाह के मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया? कुल माशा अल्लाह वहदा, कहो जो अल्लाह चाहे, अकेला अल्लाह चाहे। तो ये शिरक के मतलब शिरक जली की मिसालों में से। इसी तरह किसी का ये कहना अगर अल्लाह और फुला ना होता तो फिर ऐसा होता, जबकि उसके कौल का सही तरीका ये है, यानी कहने का सही तरीका ये है, अगर कोई कहे अल्लाह ताला ने चाहा फिर फुला शख्स ने चाहा, या इसलिए कि लफ्ज़ सुम्मा जो इन्होंने इस्तेमाल किया ये तरतीब और तराखी के लिए है। तरतीब यानी पहले फुला चीज है फिर फुला, तराखी यानी पहले फुला चीज है फिर इसके बाद बहुत बाद फुला चीज है। और इस तराखी का मतलब यह है कि पहली चीज मुस्तकिल है, उसके साथ किसी और चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मशीयत मुस्तकिल है, उसके साथ बंदू की मशीयत की जरूरत नहीं है, जिससे ये मफहूम खुद ब खुद पैदा हो जाता है कि बंदा की मशीयत अल्लाह की मशीयत के ताबे है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम बगैर परवरदिगार आलम के चाहे कुछ नहीं, तुम परवरदिगार आलम के चाहने के बगैर कुछ नहीं चाह सकते हो। अब अगर सुम्मा के बजाय वाव इस्तेमाल करे कोई, माशा अल्लाह वमा शीता अंता, जैसे पहले कहा माशा अल्लाह सुम्मा माशा फुलान, तो सुम्मा जायज है कहना। अगर वाव कहा जबकि वाव मुतलक जमा और इश्तिराक के लिए आता है। वाव इसलिए आता है ताकि दो चीजों के दरमियान जमा किया जाए और यह कहा जाए कि दो चीजें फला चीज में बाहम यकसा तौर पर मुश्तरिक हैं, आपस में इनका इश्तिराक है। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की मशीयत के साथ बंदों की मशीयत का कोई इश्तिराक नहीं है। इससे तरतीब व ताकीब का मफहूम पैदा नहीं होता है, यानी वाव कहने से तरतीब और ताकीब का मफहूम पैदा नहीं होता है। जैसे किसी से कहा जाए मेरे लिए तो बस अल्लाह और तुम हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। या अगर कहे अल्लाह और तुम्हारी बरकत के तुफैल मैंने फलां काम किया वगैरह, तो ये शिरकिया अल्फाज हैं, ये दुरुस्त नहीं है। शिरकिया आमाल की मिसाल क्या है? शिरकिया आमाल जो शिरक असगर में है लेकिन जाहिर शिरक है, कहते हैं जैसे कड़े पहनना, कड़े पहने जाए ताकि नफा हासिल हो, और दफ़े बलियात यानी बलियात यानी मुसीबत दूर करने के लिए, दफ़े बलियात मुसीबत दूर करने के लिए धागा बांधना,
لوگ دھاگے باندھتے ہیں اپنی گردنوں میں، اپنی کلائیوں پہ، کس لیے؟ تاکہ نقصانات دور ہو جائے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ باندھنا وغیرہ، ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہو کہ ان سے مصائب و پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، تو یہ سارے کام شرک اصغر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے لیے ذرائع نہیں بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دفع بلیات کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے وسیلہ نہیں بنایا ہے، لہٰذا یہ شرک وسیلہ میں شرک ہے اور شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مصیبت و بلا دور کرتی ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یعنی اگر وہ کہے کہ یہ چیزیں صرف مصائب اور بلائیں ٹلنے کا ذریعہ ہیں، ذریعہ سمجھے، تو یہ ذرائع میں شرک ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یہ چیزیں بذات خود مصیبتیں ٹالتی ہیں، تو پھر شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق و ربط کا اظہار ہو رہا ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تعلق اور ربط، نفع اور نقصان، یہ سب صرف اللہ کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں انسان ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ دوسری قسم ہے شرک خفی، یہ شرک اصغر کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم تھی شرک جلی یا ظاہر شرک، دوسرے شرک خفی، یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے، اس کو اسی لیے خفی کہتے ہیں، پوشیدہ شرک۔ خفی کا مطلب ہے پوشیدہ، جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا ظاہر شرک ہے، سب سنتے ہیں، جب آپ ماں کی قسم، گھوڑے کی قسم، گھر کی قسم، دکان کی قسم، کسی اور چیز کی قسم کھاتے ہیں تو سب سنتے ہیں، شرک ظاہر ہے۔ تعویذ پہنا ہو آپ نے، کڑا باندھا ہو، دھاگا باندھا ہو، سب دیکھتے ہیں، تو شرک اصغر ہے، اور اسی طرح ظاہر شرک ہے۔ لیکن شرک خفی، پوشیدہ شرک، جیسے ریاکاری، شہرت آوری وغیرہ، یعنی اگر آپ ریاکاری کے لیے کوئی کام کریں، شہرت کے لیے، تو یہ چیز ظاہری طور پر نہیں دیکھی جاتی ہے، اندر سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تقرب والے عمل اس لیے کیے جائے، یعنی وہ کام جس سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا تھا، مثلا تلاوت، نماز وغیرہ، اس لیے کیے جائیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مثلا کوئی شخص اچھی نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے، یا صدقہ خیرات صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ذکر و اذکار اور تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سنیں تو اس کی خوب تعریفیں کریں۔ کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پس جو بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو اور امید رکھتا ہو، اسے چاہے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے متعلق سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک اصغر سے ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ قال الریا، فرمایا شرک اصغر ریاکاری ہے۔ اسی طرح دنیاوی لالچ میں کوئی دینی عمل کرنا، کوئی دینی عمل انسان کرے لیکن دنیا کمانے کے لیے، یہ بھی شرک خفی ہے۔ جیسے کوئی شخص صرف مال و دولت کے لیے حج کرتا ہو، صرف مال و دولت کے لیے اذان دیتا ہو، صرف مال و دولت کے لیے امامت کرتا ہو، صرف مال و دولت کے لیے علوم شرعیہ پڑھتا ہو، صرف مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہو، ایسے ہی لوگوں کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار، ہلاک ہو دینار کا بندہ، تعیس عبد الدرہم، ہلاک ہو درہم کا بندہ، تعیس عبد الخمیسہ، ہلاک ہو کالی چادر کا بندہ، تعیس عبد الخمیلہ، ہلاک ہو مخملی چادر کا بندہ۔ کون سا؟ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان اعطی رضی وان لم یعطا سخطا، اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناخوش رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الشِّرْكُ فِي الْإِرَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ، ارادوں اور نیتوں کا شرک تو ایسا بحر زخار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ وَقَلَّ مَن يَنْجُو مِنْهُ،
اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے بچ جاتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ارادہ اور نیات کے شرک سے بچ جاتے ہیں۔ فمن اراد بعمله غیر وجہ اللہ، پس لہذا جس شخص نے اپنے عمل سے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ارادہ کیا، وَيَنْوِي شَيْئًا غَيْرَ التَّقْرِيبِ إِلَيْهِ، یا اللہ سے تقرب کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی، وَطَلَبَ الْجَزَاءَ مِنْهُ، غیر اللہ سے اس عمل کی جزا طلب کی، اس کی درخواست کی، فَقَدْ أَشْرَكَ فِي نِيَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ، تو اس نے نیت اور ارادہ کے شرک کا ارتکاب کیا۔ ایک اور جو ٹائٹل مؤلف حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے یہاں اردو کتاب میں ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال، افعال، اعمال عمل کی جمع ہے، افعال فعل کی جمع ہے۔ اسی طرح ارادہ و نیت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو خالص کیا جائے، عمل، قول، فعل، ارادہ، نیت سب اللہ کے لیے کیا جائے، یہی چیز حنیفیت ہے، یعنی یکروئی، حنیفیت یکروئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی چیز ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندہ کو دیا ہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو، حنیفیت کو اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہی حنیفیت حقیقی اسلام ہے، اسلام کی حقیقت ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہی حنیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، لہذا جو بھی اس سے اعراض کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق قرار دیا جائے گا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے صرف نظر کرے، اعراض کرے، سوائے اس کے جو مطلب احمق ہو، سوائے اس کے جو احمق ہو۔ اس کے بعد انہوں نے شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق ذکر کیا ہے۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ہاں، شرک اکبر اور شرک اصغر میں انہوں نے فرق ذکر کیا ہے۔ فرمایا مذکورہ بالا باتوں سے یہ چیز صاف طور پر ظاہر ہو گئی ہے کہ شرک اکبر و شرک اصغر کے مابین بڑا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ دو تین نقطوں میں انہوں نے وہ فرق ذکر کیا ہے۔ کہا پہلا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر سے ایک مسلمان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، اور شرک اصغر ایسا ہے کہ شرک اصغر سے ملت سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ شرک اصغر کبیرہ گناہ ہے لیکن ملت سے خارج نہیں ہوتا، اکبر الکبائر ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر ایک مشرک کو ہمیشہ جہنم کے لیے رسید کر دیتا ہے، جہنم میں داخل کرتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ شرک اصغر کا مرتکب اگر جہنم میں گیا بھی تو زیادہ دن نہیں رکھا جائے گا، وہ وہاں سے واپس نکالا جائے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا، لیکن ریاکاری، اسی طرح دنیاوی غرض سے یا دین و دنیا میں ملاوٹ والے کام تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی ریاکاری یا جس کام میں دین و دنیا کی غرض دونوں ہوں تو ایسا کام ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کام ضائع ہوگا، دوسرے کام جن میں ریاکاری نہ ہو وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس جب کسی نے شرک اکبر کیا تو اس کے سارے پچھلے سارے کام ضائع ہو جاتے ہیں، سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھا فرق انہوں نے ذکر کیا ہے شرک اکبر مشرک کے مال و دولت کو مباح قرار دیتا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنا مسلم فوج کے لیے جائز ہے، مسلم حکمران کے لیے جائز ہے، جبکہ شرک اصغر مشرک کے جان و مال کو مباح قرار نہیں دیتا ہے۔ تو معزز طلاب و طالبات، اللہ تعالیٰ آپ کو دین حاصل کرنے، علم سیکھنے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سکھانے کی توفیق سے نوازے۔ یہاں تک آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
اس کتاب التوحید جو کہ شیخ معالی شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان نے لکھی ہے، اس کتاب التوحید کا تیسرا درس لے کر کے عنقریب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔